بہرحال دیکھیے، میں اچھی انگلش بولنا جانتا ہوں، میں تھوڑے سے ٹیکنیکل انجینئرنگ کے حوالے سے کچھ چیز میرے علم میں ہے، میں تھوڑی سی جو ہے دوائیوں کے اعتبار سے، میڈیسن کے اعتبار سے علم رکھتا ہوں۔ اس کا مطلب میں یہ نہیں ہے کہ میں ڈاکٹر بھی ہوں، میں انجینئر بھی ہوں، میں جناب من ٹیچر بھی ہوں، میں اسکالر بھی ہوں، نہیں۔ پروفیشنلزم ایک چیز ہوتی ہے، آپ پروفیشنل ٹیچر ہوں گے، آپ کے پاس بیٹھا ہوا ایک شخص آپ سے بڑی ڈگری لے کر بیٹھا ہوگا، کوالیفیکیشن ایجوکیشن کے اعتبار سے آپ سے بڑا ہوا ہوگا، مگر وہ ٹیچر نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ اپنے آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اس سے زیادہ جانتا ہوں، میں اس سے بڑا ٹیچر ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ پروفیشنل ٹیچر ہے، اس کو جاب ملی ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے ایک ڈاکٹر ہے، اگر ایک ڈاکٹر سے زیادہ ایک آدمی یوٹیوب سے وہ ڈاکٹر سے زیادہ جانتا ہے، اس کا مطلب وہ یہ نہیں ہے کہ وہ آپریشن کرنا جانتا ہوگا اور وہ آپریشن کرنے کے لیے بیٹھ جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک شخص جو ہے پرانا مستری ہے، تجربے کار ہے، آج کے دور کے انجینئرز کو ہے آرام سے ان کو پھنسا سکتا ہے، بیٹ کر سکتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ انجینئرنگ کی ڈگری جو ہے اس نے حاصل کی ہے وہ بیکار ہے، یہ آدمی اس سے بڑا انجینئر ہے، نہیں۔ پروفیشنلزم ہوتا ہے، آپ مدارس سے پڑھے ہوئے نہیں ہیں، آپ نے جو ہے اپنی زندگی کا ایک خاص حصہ مدارس کے اندر صرف مختص اس وجہ سے نہیں کیا ہے کہ میں دینی علم کو، اصل عربی کو، اصل قرآن کو تجوید کے ساتھ، مخارج کے ساتھ نہیں سیکھوں گا۔ آپ قرآن و حدیث کو پڑھنا تو جان سکتے ہیں، پر اس کے اندر سے احکامات کو آپ نہیں نکال سکتے۔ ان قرآن اور حدیث کو کسی جگہ فیصلہ کرنے کے لیے نہیں استعمال کر سکتے، کیونکہ آپ اصولیات سے جو ہے ناواقف ہیں، آپ اصول نہیں جانتے۔ آپ نے حدیث تو پڑھنا سیکھ لیا، انگلش جو ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے اعتبار سے آپ نے حدیث تو پڑھ لی، پر اس حدیث کے حوالے سے اصول حدیث آپ نہیں جانتے کہ اس حدیث کا مقصد اور مراد کیا ہے، اور اس کو کہاں فٹ کرنا ہے، اور اس سے کیسے احکامات کو عکس کرنا ہے، آپ نہیں جانتے۔ تو آپ کو جو ہے دین کو اصل اس طریقے سے پڑھنے کی ضرورت ہے جس طریقے سے جو ہے مدارس کے اندر، اداروں کے اندر پڑھایا جاتا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ جی ہم چندے میں نہیں پڑھنا چاہتے، آپ بتائیں آپ نے کبھی پڑھا ہے؟ جو اصحاب صفہ یہ صحابی تھے تو وہ کیسے پڑھ رہے تھے، وہ دین کو کیسے سمجھتے رہے تھے؟ انہی کے اندر بہت سارے صحابہ منصف بنے، بہت سارے صحابہ قاضی بنے، بہت سارے صحابہ عالم بنے، بہت سارے صحابہ قاری بنے۔ صحابہ کے اندر قاری تھے، صحابہ کے اندر عالم تھے، صحابہ کے اندر مفتی تھے۔ ہر صحابی اپنے اعتبار سے وہ ماہر تھا۔ کچھ صحابی تھے جو حدیث کا علم زیادہ جانتے ہیں، کچھ لوگ تھے جو ہے وہ تعبیرات کا علم زیادہ جانتے ہیں، خوابوں کی تعبیر، کچھ قرآن کو تجوید کے اعتبار سے پڑھنا زیادہ جانتے تھے، کچھ صحابہ اصول فقہ زیادہ جانتے تھے۔ صحابہ کے اندر بھی جو ہے مختلف قسم کے شعبات تھے۔ اب کیا کہیں گے آپ؟ تو بہرحال آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، آپ اس طرح جو ہے اندھی تقلید نہ کریں کسی کی۔ آپ انجینئر مرزا صاحب کی چیزوں کے اعتبار سے اچھا نظریہ رکھتے ہیں، آپ رکھتے رہیں، اس کی اچھی باتوں کو مانیں۔ جو ایسی باتیں ہیں جو قرآن اور حدیث کے خلاف جا رہی ہیں، آپ ان کو مان کر اپنی آخرت کو کیوں برباد کر رہے ہیں؟ اب آخری اس کے اسٹوڈنٹس کی علامت بیان کر دوں۔ کچھ لوگ اس کے اسٹوڈنٹس میں ایسے تھے جو پہلے سے شیعت کی طرف جو ہے راغب تھے، ان کا رجحان رخ شیعت کی طرف تھا۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے حوالے سے ہمیں جو ہے بہت ساری جو غیر منصفانہ قسم کے ہمارے ذہنوں میں گھڑے جا رہے ہیں، یہ کافی عرصے سے ہو رہا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی احادیث ہیں ان کے فضائل میں، ان کو اس طریقے سے امت کے اندر پیش کیا جا رہا ہے جیسے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی فضیلت اس چیز کی کہ باقی تمام صحابہ ان فضیلت میں جو ہے بڑے ہوئے نہیں تھے، جو جیسے اولین جو خلافہ تھے وہ جو ہے ان سے کمتر درجے کے تھے۔ ہر صحابی کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے فضائل ارشاد ہوئے ہیں، وہ مختلف ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے فضائل موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عثمان اتنا حیادار ہے، اس سے تو فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے فضائل وارد ہوئے ہیں، ارشاد ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے احسانات کو چکا نہیں سکا اس دنیا کے اندر، کل قیامت کے دن میں اللہ تعالیٰ سے جو ہے اس کی گزارش کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کے احسانات کا بدلہ ان کو دے۔
اسی طریقے سے آپ جو ہے غدیر خم کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کا ہاتھ اٹھایا اور فرمایا من کنت مولاہ فعلی کن مولا ہوں، جس کا علی مولا ہے اس کا میں مولا ہوں، جس کا علی دوست ہے اس کا میں دوست ہوں، جس کا علی دشمن ہے اس کا میں دشمن ہوں، جو علی کو نہیں مانتا وہ مجھے نہیں مانتا۔ اسی حوالے سے یہ کیا تھا واقعہ، پورا آپ نے پس منظر اس کا پڑھا نہیں، دیکھیے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں۔ تو آپ بتائیں پھر وہ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک کو فرمایا کہ یہ دست مبارک جو ہے یہ دست میرا نہیں ہے، یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا۔ تو آپ حدیث کہاں چھوڑ رہے ہیں؟ وہ صلح حدیبیہ کا وہ واقعہ آپ کیوں بھول گئے؟ آپ ایک طرف کیوں جا رہے ہیں؟ آپ کسی کے جو ہے گمراہ کن عقیدوں کو کیوں فالو کر رہے ہیں؟ آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، تم تمام کے تمام جو ہے مکمل دین میں داخل ہو جاؤ، مکمل دین کو اختیار کرو۔ اس کے متعلق علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی تصنیف ابن کثیر میں تشریح فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو، اپنے بندوں کو حکم کیا جو کہ اس کے اور اس کے رسول کی تصدیق کرتے ہیں کہ اسلام کے تمام اصول و قوانین کو لے لیا کریں اور ان تمام احکامات کے اوپر عمل کریں، اور جو چیز اسلام کے اندر مناہی ہے اسے گریز کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آیت کریمہ تلاوت کی تھی آخری خطبے میں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر لیا اور اس نعمت کو پورا کر دیا اور میں تمہارے اس دین سے راضی ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خطاب کے بعد تو تمام صحابہ کو یہ مخاطب کیا تھا کہ اب اس کے بعد کوئی تغیر نہیں ہو سکتا دین کے اندر۔ تغیر سے مراد کیا ہے کہ آپ کو کوئی گمراہ کرے، سبق سکھایا ہے، آپ کو جو ہے آگے چل کوئی شخص کھڑا ہو صحابہ کا برا بلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو خلیفہ اول بنے وہ صحیح فیصلہ نہیں تھا، اصل میں جو ہے خلیفہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ تھے۔ اس اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں واضح کر دیا کہ آپ کو جو ہے اس طریقے سے کوئی گمراہ کرے گا آپ نے گمراہ نہیں ہونا ہے، آپ کے لیے تو سب دین کو مکمل کر دیا گیا ہے، بس یہ دین بکھرا ہوا ہے، اس کو سمیٹنے والے جو ہے علماء ہیں، جس کے حوالے سے قرآن مقدس کی 12 آیات علماء کی فضیلت کے اعتبار سے ارشاد ہوئی ہے۔ آپ کیوں گمراہ ہو رہے ہیں کسی ایسے شخص کے پیچھے لگ کر جو شخص صحابہ کے متعلق اپنے عقیدے خراب رکھتا ہے؟ کچھ عرصے پہلے میں اس وقت میں ہوتا تو امیر معاویہ کے متعلق تلوار اٹھا لیتا، کچھ ہفتے پہلے ایک پوڈ کاسٹ میں کہتا ہے کہ اگر میں اس وقت ہوتا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو مشورہ دیتا۔ پھر پوچھنے والے نے کہا کہ آپ علی کو مشورہ دیتے ہیں، آپ اتنے ناقص العلم شخص ہیں جس کو قرآن اور حدیث پڑھنا نہیں آتا، تو یہ میں تو اس وقت ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مشورہ دیتا۔ اب بتائیں یہ اوپر جاتا جا رہا ہے آپ کی وجہ سے، آپ اس کو فیور دے رہے ہیں، آپ نے اس درجے پر پہنچا دیا ہے کہ اپنے آپ کو کل جو ہے امام مہدی ڈکلیئر کر دے گا۔ اب یہ کل کہے گا کہ میں جو ہے اس وقت جو ہے فرشتوں کے صف میں ہوتا تو میں اللہ تعالیٰ کو بھی مشورہ دیتا کہ آپ شیطان کو جو ہے لعنت کا طوق نہ ڈالیں، یہ تو اچھا آدمی ہے، یہ میری طرح علمی کتابی آدمی ہے۔ آپ بتائیں کیا آپ ایسے شخص کی پیروی کر کے اپنا جہنم میں بنانا چاہتے ہیں؟ آپ جنت سے جو ہے محروم ہونا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وما توفیقی الا باللہ۔